ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا، اور آج چونکہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل و مناقب بیان کیے جا رہے ہیں، تو اسی ذیل میں ظاہر ہے ہماری جتنی خواتین مائیں بہنیں ہیں ان کو درس مل رہا ہے آپ کی سیرت سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کے فضائل و مناقب سے، کس طرح زندگی گزارنی ہے اور کتنی باحیات زندگی ہے آپ کی، کہ آپ کی تطہیر کا تو قرآن ذکر فرما رہا ہے، اس گھرانے کی تطہیر کا۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائے گا اس حوالے سے کہ جو شرعی پردہ ہے کیا وہ رکاوٹ کا باعث بنتا ہے یا اس میں برکت اور فوائد موجود ہیں؟ کیا فرمائے؟ آج یہ بہت نعرہ لگایا جاتا ہے جناب پردہ کرا دیا گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، ان کے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں، کیا فرمائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ہمارے لیے ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اور قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ بالکل ابھی بہت خوبصورت گفتگو کی مفتی صاحب نے اور قبلہ علامہ صاحب نے اس پر، تو اسی کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں اس کی بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، اور اس پر عمل کرنے کے بعد ہمیں ناکامی نہیں مل سکتی، کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم اور جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کے ذریعے، اپنی حکمت کے ذریعے وہ ہم تک پیغامات پہنچائے ہیں۔ تو اس لیے معاملہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ مسئلہ بھی افراط و تفریط کا شکار ہے۔ ایک طرف تو خواتین کا یہ کہنا اور یہ نعرہ لگانا کہ جیسے چاہو جیو، اور دوسری طرف بعض خواتین وہ پردے کے معاملے میں، حجاب کے معاملے میں اتنی سینسٹیو ہو جاتی ہیں کہ رئیس بھائی یقین کریں ہم جامعات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ساری خواتین ہمارے پاس طالبات بیٹیاں آتی ہیں جو مدارس اور دارالفتہ سے رابطے نہیں کر پاتی، وہ آ کر ہمیں اپنے معاملات اور واقعات جب ڈسکس کرتی ہیں تو دکھ ہوتا ہے کہ جو ان کے ذہن میں پردے کا تصور ہے بسا اوقات ان کی بہترین زندگی کے اندر وہی خرابی کا باعث بن جاتا ہے۔ ایسی بچیاں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر، جوائنٹ فیملی کے اندر پردے کی وجہ سے نہیں رہ پا رہے اور ہمیں جو ہے سب کے ساتھ انٹریکشن کرنا پڑتا ہے، جو انٹریکشن ہم نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمارے ذہن میں پردے کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ عورت الگ تھلگ رہے اور اس کا ناخن بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی کے اندر رہنا ہو یا جو ہے اسلام نے جو پردے کے احکامات بتائے انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیے، آپ کے دور میں دیکھیے، جو باندیاں ہوتی تھیں ان کے لیے کتنی رعایات دی جاتی تھیں، اسی طریقے سے جو خواتین تھیں ان کے لیے بھی رعایت کے پہلو تھے۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بعض فیلڈز ایسی ہیں جن کے اندر خواتین کا تعلیم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، جیسے میڈیکل فیلڈز میں اگر ہماری بیٹیاں میڈیکل کی فیلڈ کی تعلیم حاصل نہیں کریں گی تو ہماری خواتین گائنی اور دیگر علاج کے لیے کن حضرات کے پاس جائیں گی؟ یا مردوں کے پاس جائیں گی؟ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ ادارے جہاں پر صرف خواتین کی تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے اور اساتذہ بھی وہاں پر خواتین ہوتی ہیں، تو ایسی اداروں کے لیے بھی ہم نے خواتین کو تیار کرنا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی پردہ یا حجاب عورت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، یہ ہمارے اپنے ذاتی تصورات ہیں جو بسا اوقات اسلام کی طرف یا ہمارے عمل کی طرف دوسروں کو انگلی اٹھانے کا موقع دیتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت سیدہ کائنات کا ذکر چل رہا ہے، آپ کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ پردے کے حوالے سے بھی آپ کی سیرت انتہائی شاندار ہے اور اتنی خوبصورت مثالیں آپ کی موجود ہیں کہ انہیں پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم گھر تشریف لے گئے اور جا کر حضرت سیدہ کائنات کے سامنے یہ سوال رکھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ عورت نہ محرم کو نہ دیکھے اور نہ محرم کی نظر عورت پہ نہ پڑے۔ پھر مولا علی گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ جواب رکھا، تو اس جواب کو دیکھتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یقیناً یہ بات فاطمہ نے کہی ہوگی۔ آپ کا پردے کا معاملہ اس حد تک تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات میں دفنانا تاکہ جو چادر میرے اوپر ہو اس پر بھی لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ تو اسی لیے پھر ایک ہودج کی طرح جو ہے وہ سلسلہ کیا گیا کہ جو ہے پورے پردے کا اہتمام کیا جائے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اس دور کے اندر بھی جو صحابیات تھیں وہ باقاعدہ تجارت کیا کرتی تھیں۔ سب سے بڑی مثال ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، جو ایک بہترین ٹریڈر تھیں، ایک بہترین خاتون تھیں جو اپنے تجارت کے معاملات چلا رہی تھیں، اور اسی ذریعے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے انہیں شناسائی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جو باقاعدہ کاروباری مصروفیات کے اندر مشغول رہا کرتی تھیں، اور اسی طریقے سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے ام المؤمنین کے کہ ان کا عطر کا کاروبار تھا، اور وہ عطر
مختلف شہروں تک جاتا تھا اور دور دراز اس کی تجارت ہوا کرتی تھی، تو اسلام نے نہ عورت کو کمانے سے روکا ہے اور نہ ہی عورت کو پڑھنے سے روکا ہے، بس کچھ حدود و قیودات بیان کی ہیں، کچھ اس کے لیے پیرامیٹرز ہیں کہ اگر وہ پیرامیٹرز کو فالو کیا جائے گا تو اس کے اندر ایک بہتر معاشرہ اسٹیبلش ہو سکتا ہے، بہترین انداز سے رہا جا سکتا ہے اور زندگی کے معاملات کو بہتر انداز سے چلایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اسلام کی تعلیمات کو اچھے انداز سے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ ایسے پلیٹ فارمز پر اسلام کی بات جب کی جاتی ہے تو لوگ بہت اچھے انداز سے اسے سنتے اور سمجھتے ہیں، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کے اوپر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان اعتراضات کو دیکھیں اور اپنی عقل کو معیار نہ بنائیں، شریعت کو معیار بنائیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، چونکہ جتنے احکامات ہیں اس میں برکت ہے اگر ہم فالو کریں، وہ رکاوٹ نہیں ہے ہماری کسی بھی ترقی میں یا کامیابی میں، یہ ہماری سوچ کا ایک وہ ہو سکتا ہے زاویہ، لیکن جو شرعی احکامات ہیں اس میں برکت ہی برکت۔ اچھا مفتی صاحب، وہ سوال جو میں چھوڑ گیا تھا کہ خواتین کے لیے عصری علوم کا حاصل کرنا، چونکہ اس میں بڑی لوگوں کو وہ تشویش ہوتی ہے کہ جناب کیا ہماری بیٹی نے کوئی جاب کرنی ہے یا کوئی اس طرح سے، اس کے حوالے سے فرمائے گا۔ پھر خواتین کا جو ہے وہ دین کی تبلیغ و اشاعت میں جو کردار ہو سکتا ہے اس کے لیے کیا کیا ہونے چاہیے اقدامات؟ جی میں عرض کرتا ہوں، ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بیان فرمائی کہ ہمیں شریعت کو معیار بنانا چاہیے، معیار شریعت، تو تصور شریعت بھی لوگ ذرا سمجھیں اس بات کو۔ جی جی، شریعت کیا ہے؟ یہ اصل میں تعلیم کا نام ہوتا ہے۔ شریعت تعلیم ہے، جو اللہ کی تعلیم ہوتی ہے اس کو ہم شریعت کہتے ہیں، نبی کریم کی تعلیم ہے وہ شریعت وہ بھی ہے۔ شریعت، لیکن یہ دونوں شریعتیں، قرآن لے لیں یا حدیث لے لیں آپ، یہ ایک زمانے کے تمام امور کا، تمام معاملات کا احاطہ ضرور کریں گے، لیکن یہ دعویٰ نہیں ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر معاملے کو یہاں ذکر کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک، اگر ہم صرف اتنے کو ہی شریعت کے اندر محدود رکھیں تو شریعت ناقص کہلائے گی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے ہیں۔ صاحبان امر، اور وہ کون ہیں؟ صاحبان امر، جو آپ فرما رہے مجتہدین، ہر زمانے کے وہ مفتیان کرام جو جدید مسائل پر اور قدیم مسائل پر بھی توجہ رکھتے ہیں کہ اب اس دور میں اس میں تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا وہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اب شریعت وہ بھی ہے کہ جو آپ کے زمانے کے صحیح العقیدہ اور ماہر علماء کرام اگر کوئی آپ کو بیان کریں گے تو وہ بھی شریعت میں داخل ہوگا، کیونکہ اللہ کے حکم کے تابع ہو گیا۔ واہ واہ، ابھی جو بات اب لوگ کہتے کیا ہیں، دیکھیں ابھی تو بیان کیا ہے بی بی فاطمہ نے رات میں کہا تھا مجھے دفنانا، تو یہ جو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوتی ہیں خواتین پردے کے معاملے میں، وہ تو انہی چیزوں کو دلیل بناتی ہیں۔ جی جی، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں کیا بیان فرما رہا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا اپنا ماحول دیکھا، جتنی ان کے پاس گنجائش تھی، انہوں نے اس کے مطابق طرز عمل اختیار کیا۔ اب دور بدل رہا ہے، ہمارے باہر کے ملکوں میں بچیاں ہیں، ہمارے ملک میں عصری تعلیم کے لیے بچیوں کو باہر نکلنا انتہائی ضروری ہے۔ جوائنٹ فیملیز ہو گئی ہیں جس کا ہمارے مذہب اسلام میں حقیقتاً کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ہماری ہے نا، وہ تو چھوٹے چھوٹے حجروں میں رہتے تھے، ان کے ہاں تو جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہی نہیں تھا۔ ہاں خاندانی میل ملاپ ضرور تھا، لیکن جس طرح ہمارے یہاں 5 فیملیاں ایک ہی گھر کے اندر رہ رہی ہیں، ایسا تصور تو نہیں تھا۔ تو لازم سی بات ہے کہ اب علماء اب بیان کریں گے تو وہ بچیاں خاص طور پہ متوجہ فرمائیں کہ جو بی بی فاطمہ کو بنیاد بنا کر قرآن کی اس آیت کے خلاف چلی جاتی ہیں کہ علماء کی نہیں سنیں گے، دیکھیں بی بی فاطمہ نے تو اس طرح کا پردہ کیا تھا۔ آپ کو ایک عالم اگر یہ بتا رہے ہیں، مستند عالم دین، تو پھر آپ ان کی تعلیمات پر بھی آپ کو توجہ کرنی ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ تکلیف دہ بات تو ہوگی، لیکن میں عرض کروں گا، بعض اوقات پیر عالم نہیں ہوگا، لیکن پیر اپنی فرسودہ تعلیم دے کر لوگوں کو ایکسٹریمسٹ بنا رہا ہے، اور مرید حق کے وفاداری ادا کرتے ہوئے قرآن کی آیت کے خلاف جا رہا ہے کہ اولی الامر منکم کی نہیں سننا، ہمیں سننا اپنے پیر صاحب کی۔ ہاں بالکل، حالانکہ وہ اولی الامر منکم میں داخل ہی نہیں ہے۔ وہ پیر ذرا اپنے آپ کو ثابت تو کرے کہ میں اولی الامر منکم میں داخل ہوں۔ میں ہی صاحب امر ہوں۔ تو لوگ بعض اوقات اپنے پیر، اپنے آستانے، اپنے خاندان کی تعلیمات کو بنیاد بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ میں دینی جذبہ کم ہے، ہم میں زیادہ ہے، حالانکہ خود اس آیت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ عملی انکار کہہ رہا ہوں، زبانی انکار نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے۔ وہ بچیاں جو عاطف نے بالکل ٹھیک کہا، ایک سسر صاحب نے ہم سے فریاد کی کہ مفتی صاحب ہم نے اپنے بچے کے لیے ایک دیندار لڑکی کی تلاش کی کہ ہم نہیں لائیں گے دنیا دار۔ ٹھیک ہے، اب وہ دیندار نے آ کے پہلے دن ہی اندر سے کنڈی لگا لی کہ میں تو باہر ہی نکلوں گی، باہر تو جیٹ بھی ہے اور دیور بھی ہے اور میں تو نہیں نکلوں گی، نہ کچن میں کام کرتی ہے۔ اب جو مہمان آتے ہیں لازمی باتیں کہتے ہیں دلہن کو لاؤ، دلہن صاحبہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
وہ کہنے لگا مفتی صاحب ہم نے یہ اب پکا ارادہ کر لیا ہے کہ اب دیندار لڑکی کو ہم نے گھر میں نہیں لانا. ہو تم نے کون سا اچھا کام کیا ہے یہ اپنے ایکسٹریمسٹ فنڈ کے اندر مبتلا ہو کر. باہر کی بچیاں وہاں, اچھا پھر میں بعض اوقات گزارش کرتا ہوں باہر جو خواتین ہیں ان کے لیے وہیں پہ ڈیلیوری کرنا لازم کوئی ہے. وہ پاکستان آ جائے نا, تقویٰ تو یہ کہتا ہے یہاں فیمیل سب مل جائیں گی, وہاں تو میل سامنے کھڑا ہوگا, اس کے سامنے ستر کھولنا ہوگا. لیکن بچے کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے وہ اس رعایت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور ہم اجازت دیں گے, ہم میں منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ اگر کسی شخص کو فالو کر رہے ہیں, کسی تنظیم کو فالو کر رہے ہیں, کسی خاص اپنے خاندانی رسم و رواج کو فالو کر رہے ہیں, وہ اس کے معاملے میں تو آپ ایکسٹریمسٹ ہیں. لیکن جب آپ کو اپنے دنیاوی نفع حاصل کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ باقی سب تعلیمات کو چھوڑ دو, اب یہ دنیا میں فائدہ حاصل کر لو. تفاوت نظر آتا ہے. صحیح ہے. اس میں آپ ہماری مان لیں گے. یعنی جب اپنی گوٹ نہ پھنس رہی ہو تو تمام غلط, ہم صحیح, ہم صاحب تقوی کا جھنڈا لے کے ساتھ میں آسمان پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور جب اپنی گوٹ پھنسے تو پھر مفتی صاحب زندہ آباد, کوئی رعایت کا مسئلہ بتا دیجیے. آپ کتنے مجھے کال کرتے ہیں صاحب کوئی رعایت نکلتی ہے تو بتائیں. پھر میں شرمندہ نہیں کرتا ہوں کہ تم ویسے تو بڑے ایکسٹریمسٹ بنتے ہو, جب تمہیں رعایت حاصل کرنی ہوتی ہے تو میرے پاس آ جاتے ہو. ہم کون سا کہ شریعت کے خلاف رعایت دیں گے تمہیں؟ یعنی پہلے ہم شریعت کے خلاف بول رہے تھے کیا, اب شریعت کے مطابق بولیں گے. اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. بہرحال یہ آخری جو آپ کا حصہ تھا کہ تبلیغ دین میں یقیناً عورتوں کو بالکل اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جیسے حضرت نے وضاحت فرمائی, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے ایک بہت بڑے حصے کو صحابہ کرام تک پہنچایا کہ اگر آپ نہ پہنچاتی تو وہ تعلیمات اور کسی ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی, کیونکہ وہ اندرونی معاملات بعض ایسے تھے جو آپ نے بیان فرمائے. اور یقینی سی بات ہے کہ عورتیں بعض مسائل ایسے ہیں جیسے عاطف کہہ رہے ہیں کہ وہ اجازت ہی نہیں ہوتی کہ مردوں سے معلوم کر لیں. یونیورسٹی میں آ کے وہ ان سے ڈسکس کر رہی ہیں, گھر میں اتنی سختی ہے کہ دیندار سے نہیں معلوم کرنا آپ کو. وہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ ایسی بہت ساری ہیں. تو اس لیے خواتین کو بالکل آگے آ کر اس شعبے کو بھی کور کرنا چاہیے. اور جیسے آپ نے تعارف کرایا, ہم اپنی اکیڈمی میں کوشش کرتے ہیں بچیوں کو مفتیاب بنائیں. ہم ان کو اتنا ہی کورس پڑھاتے ہیں جتنا مردوں کو پڑھا رہے ہیں, تاکہ وہ عورتوں کی مرکز بنے, مرجع بنے, عورتیں ان سے استفادہ کریں. اللہ تعالیٰ اس میں بھی میں کامیابی عطا فرمائے. یہ آپ کا اقدام ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد لوٹیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.